آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے مقدس متی کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 7 اور 8 آیت پر غور کریں گے کہ کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے مقدس متی کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 7 اور 8 آیت پر غور کریں گے۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ آمین۔ آج جو خدا کے کلام میں سے خدا نے ہمیں حصہ دیا ہے، اپنے خوبصورت کلام کو ہمارے لیے جو ہے خدا نے نازل فرمایا ہے، وہ آج اس نئے سال کے موقع پر اگر ہم غور کریں تو بہت سارے پچھلے سال مہینے ہم نے ضائع کیے، لیکن اس سال خدا ہمیں کچھ نیا دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں نیا بنانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس موقع ہے کہ اگر ہم نے پچھلے سال کو ضائع کیا ہے تو ہم اپنی لائف پر غور کریں اور پرانے جو منصوبے ہیں ان کو جدا کر کے نئے جو منصوبہ جات ہیں وہ خدا سے مانگیں۔ اگر ہم غور کریں تو جیسے ایک درخت ہے، اس پر غور کریں تو اس کے جو پرانے پتے ہیں جن کے اوپر بہت ساری ڈسٹ جم چکی ہے، جس کی ایک حالت خراب ہو چکی ہے، وہ اس موسم کے اندر، اس نئے سال کے اندر وہ بھی اپنے پرانے پتوں کو گرا دیتے ہیں، اور نئے پتے جو ہیں جو ماحول کو تازگی عطا کرتے ہیں، جو اس درخت کی بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، وہ نئے پتوں سے ہے، تاکہ وہ سرسبز اور شاداب نظر آئے، خوبصورت نظر آئے۔ تو اسی طرح ہم بھی اپنی لائف پر غور کریں، کچھ ایسا مانگے جو ہماری زندگی کو اس نئے سال کے اندر خوبصورت بنا سکے، بیوٹیفل بنا سکے، ہماری سوچوں کو، ہماری خیالات جو ہیں ان کو خوبصورت ہم بنا سکیں۔ تو ہمیں خدا سے وہ چیزیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ مقدس متی کی جو انجیل ہے اس کے 7 باب میں سے جو ہم نے سیکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کبھی کبھی ہم اپنے لائف کے اندر دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن جس چیز کی ہمیں نیڈ ہوتی ہے وہ ہم خدا کے حضور نہیں رکھتے اور اس کو نہیں مانگتے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس نئے سال کے اندر آپ انہی چیزوں کو مانگنا شروع کریں، اور پھر اپنی زندگی کے اندر اپنے پیالے کو صبر سے لبریز رکھیں، صبر کریں، اور آپ کی دعاؤں کا جواب ضرور آئے گا۔ کبھی کبھی ہم کوشش کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں دعا کروں گا، روزہ رکھوں گا، ہم 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ اس بات کا ویٹ کرتے ہیں، جب ہمیں جواب نہیں آتا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ دعا کا ماحول جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، ہم اس چیز سے دھیان پیچھے ہٹا لیتے ہیں، اور جو ہماری برکت ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں۔ خدا کا جو کلام ہے، یا خدا کے ساتھ جو زندگی اپنا آپ جوڑتی ہے، اس کو تھکنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی لائف کو پرماننٹ اپنے خدا کو دے دیں، نئے سال کے اندر یہ وعدہ کریں اور لگاتار دعا کرتے رہیں، کھٹکھٹاتے رہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے دروازہ کھلے گا، آپ کی دعا سنی جائے گی، آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے وہ آپ کو مل جائے گا، اگر ہم اس کی
11 आयत पर गौर करें तो लिखा है, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुद्दस क्यों ना देगा। हम तो सिर्फ जिस्मानी दुनियावी चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन वो आपको रूल कुद्दस देना चाहता है ताकि आप उसके भेदों को जान सके, आप उसकी मर्जी को जान सकें। आप उसकी मर्जी को अपनी ज़िंदगी के अंदर जब लेंगे तो आपको सब कुछ वाज़िया तौर पे मैसेज मिलेगा, वाज़िया तौर पे आप हर एक चीज़ को जान सकेंगे। जैसे कि कुरिन्थियों के अंदर बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है, पौलुस रसूल का जो दूसरा बाप है कुरिन्थियों का, उसके अंदर हमें सिखाया जाता है कि रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसकी तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। जब आप रूह कुद्दस से भरे होंगे, आप खुदा के कलाम से भरे होंगे, आप मसीह की हिकमत से भरे होंगे, आप खुदा की अकल और दानिश से भरे होंगे। इसलिए नया साल आपको वो हिकमत, वो दानिश, वो कामयाबी की तरफ लेकर जाना चाहता है और आप उस कामयाबी को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पेश करें। तो उस कामयाबी को पाने के लिए, उस कामयाब लाइफ को गुजारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया करने के लिए हमें एक काम करना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है कि अब जब मांगे तो फिर मांगते रहें जब तक जवाब नहीं आता। जब हम ढूंढते हैं तब तक ढूंढते रहें जब तक आपको मिलता नहीं है। दरवाजा खटखटाना, तब तक दरवाजा खटखटाते रहें जब तक खुलता नहीं और आपको यीशु मसीह मिलता नहीं। आप ये इरादा करेंगे, वो आपसे बात करेगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, वो खुद कहता है कि मैं तुम्हारे दिलों के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, खटखटाता हूं, खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनेगा तो मैं उसके साथ रफाकत, मैं उसके साथ खाना, मैं उसके साथ मोहब्बत करूंगा, मैं उसके साथ प्यार करूंगा, मैं उसके साथ जो है वक्त गुजारूंगा। और जिसका रिश्ता बादशाहों के बादशाह के साथ है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। नए साल के अंदर आप अपना रिश्ता अपने यीशु के साथ मजबूत करें, आप अपना रिश्ता अपने खुदावंद के साथ मजबूत करें, आप अपना रिश्ता अपने यहोवा के साथ मजबूत करें, आप अपना रिश्ता आप जिंदगी के मालिक के साथ मजबूत करें। तो ये नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां, बरकतें, सरफराजी को लेकर आएगा। खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। जब हम खुदा के नाम को ऑनर देते हैं, जब हम खुदा को ढूंढते हैं तो वो हमें मिलता है। अगर हम मुकाशफा उसका 21 बार गौर करें तो वहाँ बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि वो अपने बरगज़ीदों को, वो अपने मानने वालों को, वो अपने वफादारों को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाएगा। आबे हयात के चश्मा से, वो अबदी जिंदगी, वो ना खत्म होने वाली जिंदगी आपको गिफ्ट में देना चाहता है। उसका गिफ्ट बहुत बड़ा है, उसकी ब्लेसिंग बहुत बड़ी है। अगर हम उस खुदा के कलाम पर गौर करें, मुकाशफा उसका 21 बाब, तो हम ज़रूर बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। उसका 21 बाब उसकी 3 आयत से हम पढ़ेंगे। फिर उसने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देखो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी ना मातम रहेगा,
ना आहोनाला ना दर्द, पहली चीजें जाती रहीं। जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा कि देखो मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये सब बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा अमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासों को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। आमीन। गालिबाना, लगातार मांगते रहना, गालिबाना लगातार खटखटाते रहना, गालिबाना लगातार ढूंढते रहना। जब आप लगातार खुदा के साथ राब्ते में रहेंगे तो फिर वो आपके साथ बात करेगा, और जब खुदा आपके साथ बात करेगा तो फिर वो आपके लिए बड़ी बड़ी बरकतों को जारी करेगा। आपके जो मंसूबाजात होंगे, जो आप मांग रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड करेगा। ये नए साल की आपकी ब्लेसिंग है कि वाज़िया तौर पे वो इन बातों को अयां कर रहा है कि मैं उनके साथ सकूनत करूंगा। खुदा कहता है, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अब अगर आप अपने आप को एवरी टाइम प्रोटेक्शन के अंदर रखना चाहते हैं, खुदा की आप हिफाजत में रहना चाहते हैं, आप महफूज रहना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो फिर अपनी जिंदगी के अंदर अपना जो विजन है, आपका जो मांगना है, वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। आपको रुकना नहीं है। आप लगातार आगे बढ़ते जाएं, आप लगातार आगे बढ़ते जाएं, आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो कामयाबी खुद आपकी तरफ मूव हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ कौन है? वो बादशाहों का बादशाह, और जिसके पास बादशाहों का बादशाह है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। आमीन। तो इसलिए खुदा कुछ हमसे कहता है, खुदा कुछ हमसे बात करता है हमारी आंखों को खोलने के लिए कि हमें, अगर हम लगातार मांग रहे हैं, अगर हम उस कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, अगर हम बसीदगी को छोड़ रहे हैं, अगर हम गुनाह को छोड़ रहे हैं, अगर हम बुराई के पत्तों को गिरा रहे हैं, तो फिर हमें इत्यास से चलना होगा। इत्यास से चलने के लिए अगर हम इसके 8 आयत पर गौर करें तो लिखा है, मगर बुज़दिल, बेईमानों, घिनौने लोगों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील होगा। उन लोगों को खुदा सज़ा के मतलब भी बताता है, और उनको उनके गुनाहों के मतलब भी बताता है, और उन गलतियों के मतलब भी बताता है कि आप ये काम ना करें। अगर आप ब्लेस रहना चाहते हैं, अगर आप ब्लेस रहना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अपनी नस्ल को बाबरकत बनाना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल को बाबरकत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को आने वाले वक्त के अंदर किसी बड़े मकसद के लिए चुन रहे हैं, बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं, तो फिर आप जब मांगते हैं तो फिर आपको खामोश होने की, रुकने की ज़रूरत नहीं है, उस विजन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन नए पत्ते जो आ रहे हैं उनकी तरह अपने आप को खूबसूरत बनाना है, नई आदतों को अपनी लाइफ के अंदर रखना है। जब आप नई आदतों को अपनी लाइफ के अंदर रखेंगे, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना शुरू करेंगे, तो वो, मैं आपको बताऊं कि वो आपके लिए ऑनरशिप होगा, वो आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग होगी, क्योंकि जब हम खुदा के लिए चलते हैं तो फिर वो हमें बड़ी बड़ी बरकतें हमारे लिए जारी करता है, क्योंकि जो खुदा का कलाम है वो हमारे लिए 2 धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है, कि अगर कोई बुरा शख्स, बुरा बाप, जब उसका बेटा उससे कुछ मांगता है, उससे रोटी मांगता है, तो वो हमें अपने बच्चों को क्या देता है? रोटी की जगह पे वो कभी उसको सांप देगा, बिच्छू देगा,
بلکہ جو اس کے لیے بیسٹ ہے وہ اس کو پرووائڈ کرے گا۔ اگر ہم اس کلام اقدس میں غور کریں تو لکھا ہے کہ تم میں سے ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ وہ آپ کے لیے بڑی برکتوں کو جاری کرنے والا ہے کہ اگر آسمانی باپ جو ہے وہ آپ کو بڑی بڑی برکتیں دینا چاہتا ہے، زمینی باپ جو ہے وہ آپ کی اتنی فکر کرتا ہے، زمینی باپ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے آپ کو کبھی بھی غلط چیز صرف نہیں کرتا، تو جو آسمانی باپ ہے وہ آپ کو کیوں بیسٹ نہیں دے گا؟ وہ آپ کو کیوں بیسٹ نہیں بنائے گا؟ کیونکہ جب ہم اس کے بیٹے ٹھہر جائیں گے، جب ہم اس کے لوگ بن جائیں گے، جب ہم اس کے برگزیدہ لوگ بن جائیں گے، جب ہم اس کے چنیدہ لوگ بن جائیں گے، جب ہم اس کے پیارے بنیں گے، تو پھر ہی وہ ہماری زندگی کے اندر اپنی بلیسنگز کو جاری کرے گا۔ اس نئے سال کے اندر آپ اپنا آپ اپنے خدا کو دیں، آپ اپنا آپ اپنے زندہ خدا کو دیں۔ جب آپ اپنا آپ دیں گے تو آپ اس کے بیٹے ٹھہرائیں گے، تو جب آپ بیٹے اس کے بن جائیں گے تو پھر آپ سے کوئی اچھی چیز چھپی نہیں ہوگی، بلکہ وہ خود آپ کو پرووائڈ کرے گا، وہ خود آپ کو دے گا۔ کہ اگر آپ برے بھی ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے اچھی چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ زمین آسمان کو خلق کرنے والا، آپ کو بنانے والا، کل اختیار رکھنے والا، کنگ آف دی کنگڈم آپ کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ آپ کو بھی عمدہ اور بیسٹ چیزوں سے نوازے گا، وہ آپ کو بھی سرفراز کرے گا، وہ آپ کے لیے بھی بڑی برکتوں کو جاری کرے گا۔ اس لیے اگر آپ نے اپنا 2024 جو سال ہے اس کو ضائع کیا ہے، تو آنے والے سال کو آپ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے بابرکت بنائیں، اپنی کلیسیا کے لیے بابرکت بنائیں، اپنے لوگوں کے لیے بابرکت بنائیں، کیونکہ یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ خدا کے بیٹے ٹھہرائیں گے، جب آپ خدا کے لوگوں میں شامل ہوں گے، جب آپ خدا کے برگزیدوں میں شامل ہوں گے۔ تو بیسٹ مانگیں، بیسٹ بنیں، اور ان پرانی عادتوں کو اپنے آپ سے جدا کریں، اپنی کانٹ چھانٹ کریں، اپنے راستوں کو خوبصورت بنائیں، اپنے آنے والے کل کو خوبصورت بنائیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے پیچھے فیلئر لائف گزاری ہے، وہ آئندہ سال کے اندر آپ کی لائف کے اندر نہیں ہوگی، وہ آپ کا مقدر نہیں ہوگی، بلکہ آپ سکسیسفل ہوں گے، آپ خوش ہوں گے، آپ بابرکت ہوں گے، آپ بڑی بڑی گواہیاں دینے والے ٹھہریں گے، آپ کے لائف کے اندر بڑی ٹیسٹ منی جاری ہوں گی۔ یسوع مسیح کے نام میں ایسا ہوگا۔ 2025 جو ہے آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے بابرکت ہوگا، لیکن آپ کو مانگنا ہے، آپ کو ڈھونڈنا ہے، آپ کو کھٹکھٹانا ہے۔ جب آپ مانگیں گے، ڈھونڈیں گے، کھٹکھٹائیں گے، تو آپ کے لیے سب کچھ ممکن ہوگا۔ اور جب آپ کے لیے ممکن ہوگا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی جو ہے اس بات کی مایوسی اپنے اندر نہیں رکھیں گے کہ جی میں نے مانگا اور مجھے ملا نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف کے اندر بہت ساری جو ہے نئی باتیں، نئے خیالات، نئے منصوبہ جات اوپن ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور میں نے جو پچھلے سال خدا سے مانگے، خدا نے وہ پرووائڈ کیے۔ آنے والا سال خدا دکھا رہا ہے کہ بہت ہی سکسیسفل ہوگا، لیکن ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اس کے شیلٹر کے نیچے رہنا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے رہنا ہے، تاکہ ہم بابرکت ٹھہریں۔ اور جب جو چیزیں خدا نے ہمیں منع کی ہیں، اس کو اپنی زندگی سے جدا کرنا ہے، اور جو نئے راستے اس نے ہمیں بتائے ہیں ان پر ہمیں چلنا ہے۔ تو یہ نیا سال آپ کے لیے سکسیسفل ہوگا، آپ کے لیے کامیاب ہوگا، آپ کے لیے بابرکت ہوگا۔ آپ جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ سب کے لیے یہ سال بابرکت ہوگا،
آج جب ہم مل کر دعا کریں گے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ دیکھیں گے سنیں گے وہ بلیس ہوں گے، کیونکہ بلیسنگ خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن جب ہم خدا پر ایمان رکھ کر، بھروسہ رکھ کر اس بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر ہم برکت پاتے ہیں، پھر ہم بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ تو جب ہم بڑے فیصلے کرتے ہیں پھر ہی ہم اچھی چیزوں کے منتظر ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ سب اپنی آنکھ کو بند کریں اور ہم آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں کہ اگر ایک برا باپ جو ہے، زمینی باپ جو ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے، تو جو ہمارا زندہ خدا ہے، جو یہوہ یری ہے، وہ ہمیں اچھی چیزوں سے روح القدس سے کیوں نہ نوازے گا۔ جب روح القدس آپ کی زندگی کے اندر ہوگا تو پھر آپ ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اچھائی اور برائی میں فرق سمجھ سکتے ہیں، اچھے کاموں کے لیے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کلام جو ہے، خدا کا کلام ہے، جو آپ کے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، وہ نور آپ کو ہمیشہ صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کر جائے گا، اچھے راستے کی طرف لے کر جائے گا، اس راستے کی طرف لے کر جائے گا جو زندگی کا راستہ ہے، جو سرفرازی کا راستہ ہے، جو برکتوں کا دروازہ ہے، اس کی طرف موو کرے گا۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کے حضور اس بات کو رکھیں کہ خداوند جیسے پتے جو ہیں، وہ جیسے درخت جو ہے اپنے پتوں کو، پرانے پتوں کو گرا دیتے ہیں، میں اپنی پرانی عادتوں کو اپنے آپ سے جدا کرتا ہوں جو تجھ کو ناپسند ہیں۔ سب اپنی آنکھیں بند کریں، جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کے لیے آج ہے یہ برکت جاری ہوگی کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ کے آنے والے نسل کو بابرکت بنانا چاہتا ہے۔ آج آپ خدا سے مانگے کہ خداوند میری ان پرانی عادتوں کو مجھ سے جدا کر دے، میری کانٹ چھانٹ کر، میں نے تیرے حکموں کو توڑا، تیرے حکموں کو رد کیا، تیرے کلام کو سن کر ضائع کیا، ابلیس نے مجھ سے تیرے کلام کو چھین لیا اور میں خالی لوٹ جاتا تھا۔ میں چرچ تو جاتا تھا لیکن تیرے کلام میرے پاس نہیں تھا، میں چرچ تو جاتا تھا لیکن تیرے کلام کی جو ہے خدا بلیسنگ ہے میرے پاس نہیں تھی، میں راستہ بھٹک جاتا تھا، میں تیرے کاموں کو چھوڑ دیتا تھا، اور آج میں تیرے پاس پھر واپس لوٹ کر آیا ہوں کہ میں تجھ سے مانگتا رہوں گا، میں لگاتار تیرے حضور جھکا رہوں گا، میں کبھی بھی تجھ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، بلکہ میں تیرے برگزیدہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں تیرے بیسٹ کو لینا چاہتا ہوں، میں تیرا بیٹا بننا چاہتا ہوں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنا آپ جو ہے وہ اپنے یسوع کو دے دیں تاکہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرائیں، آپ اس کے برگزیدہ لوگ ٹھہریں، آپ اس کے شیلٹر کے، اس کے ہاتھ کے نیچے رہیں۔ جب آپ اس کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو ابلیس کبھی بھی آپ کو ٹچ نہیں کرے گا، بلکہ آج جو خدا نے آپ کو جن باتوں سے کہا ہے آپ ان کو چھوڑتے جائیں، اپنے آپ سے جدا کرتے جائیں اور اپنے آپ کو نیٹ خوبصورت بناتے جائیں۔ جیسے وہ کمپلین نکلتی ہیں، وہ شاخیں نکلتی ہیں اور ان کے اوپر اچھے خوبصورت پھول پتے نظر آتے ہیں، اور وہ درخت جو ہیں، وہ پیڑ جو ہیں، وہ ہمیں ایک اچھا ماحول دیتے ہیں۔ اے خداوند ہماری عادتوں کو، سوچوں کو، خیالوں کو، باتوں کو ایسا بنا تاکہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے بابرکت ٹھہریں، دوسرے خاندانوں کے لیے بابرکت ٹھہریں، دوسرے گھرانوں کے لیے بابرکت ٹھہریں، دوسری قوموں کے لیے بابرکت ٹھہریں۔ ہمارا اخلاق، ہمارا گفتگو کا انداز خوبصورت ہونا چاہیے، ہمارے رویے خوبصورت ہونے چاہیے، ہماری گفتگو اچھی ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس سے برکت پائیں۔ اے خداوند ہمارے لبوں سے ہمیشہ پوزیٹیو باتیں نکلیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے بابرکت ٹھہریں۔ آج جتنی زندگیاں تیرے حضور چکی ہیں، جو سن کر اپنے ایمان کو پختہ کر رہی ہیں، جو سن کر اپنی برائی کو چھوڑ رہی ہیں، جو تیرے کلام کو لے کر جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اے خداوند تیرا پاک روح ان کی زندگی کے اندر ورک کرنا شروع کرے، تیرا پاک روح ان کی زندگی کے اندر ورک کرنا شروع، اور 2025 جو ہے ان کے لیے بیسٹ سال ہو، ان کے لیے بابرکت سال ہو۔ اے خداوند آج ہم بھی تیرے حضور درخواست رکھتے ہیں کہ سارے ویژن کو، منسٹری ورک کو، جتنے ٹیم ممبر ان کو، جتنے لوگ اے خدا ہم دیکھ رہے ہیں ان کو بابرکت بنا، سرفرازی عطا کر، تاکہ ہم جو لوگ جن تک تیرا کلام نہیں پہنچا، جو اس کلام کو سنتے تھے سمجھتے نہیں، ہمیں ان تک لے کر جا تاکہ وہ بھی آج کے اس کلام سے بابرکت پائیں، آج کے کلام سے بابرکت ہوں،
آج کے کلام سے اے خداوند خوبصورت بنے، آج کا کلام ان کے لیے اے خداوند نور کی طرح ہو، ان کو راستہ دکھانے والا ٹھہرے۔ تیرا پاک روح ہمارے ساتھ ہو تاکہ ہم آگے بڑھیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم تیری وفاداری میں آتے ہیں، جب ہم روح سے لبریز ہوتے ہیں تو پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، پھر ہی ہم ترقی کو پا سکتے ہیں۔ سو آج تیرے کلام کا نمائندہ ہوتے ہوئے ان زندگیوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے حضور خالی کیا ہے اور ان پرانے پتوں کی طرح اپنی پرانی عادتوں کو اپنے آپ سے جدا کیا ہے، تیرے ساتھ پرومس کیا ہے، اے خداوند ان کو بلیس کر اور ان کے جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں ان کو پرووائڈ کر دے، کیونکہ تو نے اپنے کلام اقدس میں ہمیں سکھایا ہے کہ اگر ایک برا باپ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے تو ہمارا آسمانی باپ ہے، تو ہمیں اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا، تو ہمیں بہترین چیزیں کیوں نہ دے گا، تو ہمیں روح القدس سے کیوں نہیں بھرے گا۔ آج تیرا روح القدس کثرت سے کام کرے ان زندگیوں کے اندر، اور یہ خداوند تیرے پاک روح سے بھر جائیں اور تیرا جلال ان کی زندگی کے اندر ظاہر ہو، تیرا کلام ان کی زندگی کے اندر چشمہ کی طرح پھوٹ نکلے۔ یہ اے خداوند کسی جگہ پر بھی ہوں، یہ اپنی جاب پر ہوں، گھر پر ہوں، کام پر ہوں، کسی جگہ پر بھی ہوں، اے خداوند ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر تیرے کلام کی خوبصورت باتیں شامل رہیں، ان کے بدنوں کے اندر تیرے کلام کے خوبصورت بھید جاری ہوں، یہ تیرے کلام کو اپنے ذہن کے اندر بار بار سوچے سمجھے اور برکت پائیں، تیرے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرائے۔ آج تیرے کلام کو خادم ہوتے جتنے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سبوں کے لیے اے خداوند تیری برکت کو، تیرے فضل، تیرے رحم کو مانگتا ہوں۔ خداوند یسوع جی اپنے آسمان کو کھول اور اپنے لوگوں کے لیے بڑی برکت کو جاری کر، مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔